بھائی تم کس حکیم کے ماتحت کام کرتے ہو؟ حکیم کہاں بہن، طاعون نے سب کو مار ڈالا ہے۔ وہ شخص جو تمہیں حکم دے رہا تھا کون تھا؟ وہ شوذب ہے، کوفے کا خزانے دار۔ شوذب کوفے کا خزانے دار؟ تم انہیں جانتی ہو؟ سارے کوفی حکومت کے نمک خوار اسے جانتے ہیں۔ تعجب ہے یہ شخص نے مجھے بچپنے کی یادوں میں ڈال دیا۔ تم نے ایسا مسلمان دیکھا ہے جو عیسیٰ کو عیسائیوں سے بہتر جانتا ہے؟ یعنی وہ عیسیٰ کی معرفت کو پہچانتا ہے؟ نہیں سنا تم نے جناب عیسیٰ کے بارے میں اس کے خیالات؟ معجزے عیسیٰ مسیح، قیامت کے دن مردوں کا دوبارہ زندہ کیے جانا۔ میں نے اس کے بارے میں عجیب باتیں سنی ہیں ماریا۔ وہ مسلمان تو ہے لیکن مسلمانوں کی طرح عورت کی پرواہ نہیں کرتا۔ دیر والوں کے مطابق وہ عیسائی ہے اور تاریخ کے دنیا۔ ماریا اس کے بیوی بچے بھی نہیں ہیں۔ تاریخ دنیا صاحب منصب نہیں ہوتا ہے لین، وہ بھی بیت المال کا مالک، کیونکہ ایسے شخص کے لیے ہر وقت بہکنے کا خوف رہتا ہے۔ سنا ہے کہ وہ علی کے مریدوں میں سے ہے۔ علی؟ ماریا تم کسی کی تلاش میں ہو؟ میں کچھ نہیں جانتی ہیلن، اس کی نگاہوں میں عجیب سی کشش ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ ماریا استغفار کرو، شیطان کو خود سے دور کرو۔ عقل و عشق کے جنگ کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے؟ ماریا، قسم خدا کی جو میرا بت تم نے اپنے ذہن میں بنایا ہے ایک وہم ہے۔ آپ کی طرح سوچنے کی بڑی کوشش کی اور بہت چاہا کہ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دوں، مگر نہ ہو سکا۔ میرے دل میں ایسا احساس جاگ اٹھا جو تیزی سے دل میں گھر بنا لیا اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ رہا تھا۔ اب یہ میرے بس سے باہر ہو چکا، میں بے قابو ہو گئی۔ دیوانگی ہے، یہ خودکشی ہے۔ ذرا عقل سے کام لو ماریا۔ ایک مسلمان سے محبت یعنی دیر کے ساتھ اعلان جنگ، یعنی جنگ ایسے آداب و رسوم کے ساتھ جو سال ہا سال دیر کے ساتھ حکومت کرتے آئے ہیں۔ تمہیں مسلح کر دیں گے، جلا دیں گے تمہیں۔ میری تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے خوشی سے اپنا لوں گی۔ تمہاری اس عاشقانہ تقدیر میں بھی مجرم ہوں ماریا۔ ابھی ہوا کچھ نہیں، کلہاڑی میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ نہیں سنا تم نے مجھے کیا کہتی ہیں؟ انہیں لگتا ہے میں ابراہیم خلیل بن کر دیر کے بتوں کو توڑنے آیا ہوں۔ نہیں ماریا، مجھے افسوس ہے، آپ کا قصور نہیں۔ سزائے محبت کے وقت چیخ کر بلند آواز سے کہوں گی، ماریا نصرانی اکیلی ہے، اکیلی۔ تو تم عیسیٰ مسیح کی اداکاری کرنا چاہتی ہو؟ عیسیٰ مسیح کھیل تماشا نہیں ہے۔ آپ کو ناراض ہونے اور ملامت کرنے کا پورا حق ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ سب صرف میری جان بچانے کے لیے ہے۔ میرے لیے آپ کی پریشانی شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ محبت کے معجزے پر بھروسہ رکھتی ہوں۔ نہیں ہو سکتا۔ خدایا یہ تو کیسا امتحان لے رہا ہے میرا۔ کیوں میں ماریا؟ میں نے آپ میں اپنی حاجتیں پائی ہیں جن کا نام ہے علی۔ علی؟ جی میرے آقا، علی۔ کون سا علی؟ جنہیں حیدر کہتے ہیں اور بودراب۔ تم علی کو کیسے جانتی ہو؟ علی نے مجھے باپ سے بہتر پیار دیا۔ اچھا، تم مطمئن ہو ماریا؟ جی میرے سرکار، اس میں کوئی شک نہیں۔
तुम एक ईसाई हो मारिया, तुम्हारे मौला ईसा है ना कि अली। ये अकीदा तुम्हारे जुर्म को संगीन बना देगा। देर में ईसाइयत की तालीमात से आशना हुई। अली ने मुझे ईसा की मारिफत दिलाई। अली ही थे जिन्होंने ईसा को पहचानवाया। ये तुम क्या कहती हो? मैं तो चकरा गया बिल्कुल। मेरा तो सर चकरा रहा है। बताओ मारिया, मैं ये जानने का मुश्ताक हूं कि तुम अली को कैसे पहचानती हो। अली मेरे बचपन की यादों में बसे हैं। वो यादें जिसमें एक यतीम नसरानी बच्ची अली के दीदार की उम्मीद में इंतज़ार की घड़ियां गिन रही थी। 5 या 6 साल की थी। वो अय्याम थे कि ना एक लुक़मा खाने को रोटी थी, ना पहनने को कोई कपड़ा। मेरी माँ काफिर हो गई थी। फ़क्र मुफलिसी के दिनों ने मेरी 3 साला बहन को निगल लिया। आलम भी मेरी तरह भूखी थी। अगर मुझे भी खाना नहीं मिला तो मर जाऊंगी। उस वक्त तुम क्या करोगी माँ? ठहर जाओ, मुझे नहीं चाहिए खाना माँ। भूखी है ना, भूखी है ना, ले खा, मेरा गोश्त खा, ले। मैं नहीं खाऊंगी, खाने की चीज नहीं है। तो फिर बैठ जा, तेरी बाप की खबर पे जाके तेरे लिए रोटी का टुकड़ा लाती हूँ। तू यहीं बैठ जा। मैं भी साथ ले जा। मैं भी आऊंगी। क्यों? बेटी वो अच्छी जगह नहीं है, वहाँ बुरे लोग रहते हैं। नहीं जाओ, वो लोग आपको मार डालेंगे। अच्छा मुझे खाना नहीं चाहिए माँ। मैं तेरा खाना कहाँ से लाऊं मेरी बेटी? ईसा ने आज के खाने का वादा किया है। ईसा वो मर गए बेटी। नहीं, वो नहीं मरे, वो आसमान पर है। आपने खुद उनकी कहानी सुनाए। बेटी वो हमें छोड़ गए। अगर ईसा कूफे में होते हम इतना मजबूर नहीं होते। नहीं जाओ। उस दिन शैतान मेरी माँ के ईमान और रूह पर हमलावर हुआ था और करीब था कि मेरी माँ अपने ईमान को चबाकर बर्बाद कर दे। मेरे आंसुओं ने उसे नजात का सहारा दिया। रात बगैर खाए भूख के आलम में बसर की। उस रात जो माँ ने किस्सा सुनाया वो ईसा मसीह के नान और मछली का मौजज़ा था। नाराज हूँ क़यामत तक। कोई फकीर होगा, दरवाजा मत खोलो। उससे बात ना करो माँ। या ईसा मसीह,
چونکہ میں ان سے ناراض تھی اس لیے پہلی رات انہوں نے خود کو نہ پہچانوایا. دوسری رات جب سمجھوتا اور صلح کر چکی اور مجھے منا چکے تب انہوں نے اپنا چہرہ مبارک دکھایا. ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں اور التجا کر رہے تھے کہ ماریا، ایلیا کو آنے میں کچھ دیر ہو گئی، معاف کرنا. انہوں نے میرا بوسہ لیا اور اپنے کندھوں پر بٹھایا اور روٹیاں پکوانے میں میری ماں کی مدد کی اور اپنا نام ایلیا بتایا. میرے مہربان بابا ایلیا ہر شب مجھ سے ملنے آیا کرتے تھے. میں باپ کے بچھڑنے کے غم کو بھلا چکی تھی. وہ مجھے بہلا کر شفقت اور مہربانی سے واقعات اور کہانیاں سناتے. اس کے بعد سے ہر رات میں چشم انتظار لیے چوکٹ پر پلکیں بچھائے قدم جمائے منتظر کھڑی رہتی کہ یتیموں کے باپ ایلیا آ رہے ہوں گے اور ابھی کھیل کود اور واقعات اور کہانیوں سے مجھے بہلائیں گے. آؤ میری بیٹی، باہر آ جاؤ. بابا ایلیا آج رات نہیں آئیں گے. انہوں نے مجھ سے وعدہ خلافی کیوں کی؟ میں ان کی بیٹی نہیں ہوں. بیٹی، انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی. بابا ایلیا 2 راتوں سے میرے پاس نہیں آئے اور میں ان کے کان پکڑوں گی. ماما وہ آج رات کیوں نہیں آئیں گے؟ بیٹی، وہ مریض ہو گئے، اب نہیں آئیں گے. ہائے، میرا دل ان کے لیے تڑپ رہا ہے. ماں، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ بیٹی، ان کے سر کو پھاڑ دیا ہے. سر خون ہو گیا. پٹی باندھیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. بیٹی، ان کے لیے دوا لے جاؤ. کیا لے جاؤ؟ دودھ لے جاؤ میری بیٹی. بیٹی، دعا کرو بابا ایلیا بچ جائے. خداوند تیرے بے گناہ دل سے زیادہ نزدیک ہے بیٹی. خداوند بابا ایلیا کو ہر درد و تکلیف سے محفوظ رکھ. خداوند بابا ایلیا کو ہر درد و تکلیف سے محفوظ رکھ. ان کی ضربت کی رات تک ہمیں پتہ نہیں تھا کہ بابا ایلیا ہی علی ہیں. جہاں تک میں جانتا ہوں علی کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. کیوں انہوں نے تمہارے لیے اپنا تعارف ایلیا کے نام سے کرایا؟ عیسائیوں کے لیے ایلیا مقدس نام ہے. جب انجیل کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ ایلیا وہی نجات دہندہ موعود ہے کہ جس کی بشارت جناب عیسیٰ نے دی ہے. مولا علی کی شہادت کے بعد میری ماں دق کر گئی. کوفے کے دیر سینٹ ماریا کو جب معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ طور پر علی بے سرپرست گھرانوں کی مدد کرتے تھے تو ان کی غیرت و خودداری جوش میں آ گئی اور میری کفالت کو قبول کیا. میں کراہتاً دیر نشین ہونے پر مجبور ہوئی.
خواہر صوفیہ کی تعلیمات کے زیر سایہ راہی تاریک دنیا ہو گئے، یہاں تک کہ تعاون زدہ کوفے میں نتیجے آخر یعنی عشق کے دروازے تک پہنچی۔ ماریا، تمہارے عشق کی وادیوں میں تو میری حیثیت ایک مچھر کی بھی نہیں، ججائے کہ ایک آدمی۔ وہ معجزہ کہ جو تم نے ایلیا کا دیکھا ہے، ان معجزات کے مقابل جو میں نے علی سے دیکھے ہیں، سمندر کے مقابل ایک قطرہ ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ماریا نصرانی ہو جاتی ہے علی کی مرید، اور ایک مسلمان شوذب اس کے دشمنوں کا نمکخوار معاویہ و یزید کے ساتھ بیٹھ کر لقمے توڑتا ہے، ان کا نمک کھاتا ہے، پھر بن جاتا ہے ان کا خزانہ دار۔ یہ عشق ہے، عشق ہے۔ یعنی کیا؟ یہ عشق ہے جو ہر ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ حکیمانہ جواب نہ دو۔ کچھ سنا ہے میرے بارے میں؟ کیا سنا ہے؟ بہت کچھ سنا ہے، آپ کیا سننا چاہیں گے؟ میں کیوں علی سے جدا ہوا؟ کیوں معاویہ سے جا ملا؟ آپ ظاہراً معاویہ کی خدمت گزار ہیں، قلباً مرید علی۔ تو مطلب یہ کہ منافق ہوں؟ آپ منافق نہیں ہیں، آپ مامور ہیں۔ مامور؟ کس کا مامور؟ محبت کے مامور۔ کھل کر کیوں نہیں بتاتی ماریا؟ کیسی محبت؟ آخر یہ کون سی محبت ہے جس نے مجھے ظلم کے لباس میں عدالت کی خدمت پر مجبور کیا ہے؟ فادر آپ دیکھ رہے ہیں؟ اے مریم مقدس، اے پاک دامن بی بی، اے رنجور اور غمزدہ ماں، آپ خود ہماری مدد کو پہنچے اور ہمیں ارواح خبیثہ سے نجات دیں۔ فادر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سینٹ ماریا کی عبادت گاہ کو ہوا و ہوس کی چراگاہ بنا لیا ہے۔ کیوں بلا وجہ ہنگامہ کرتی ہیں سسٹر؟ آپ کا تقوی و طہارت تو مشہور ہے، اللہ سے نہیں ڈرتی جو تہمت لگاتی ہیں۔ کیسی تہمت، ڈھیٹ کہیں کے۔ اچھا ہوا کہ خود فادر نے اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کب سے تم دونوں شیطان صفت اس مقدس پاکیزہ گھر میں پاک دامن و مقدس بی بی کے سامنے دل لگی کر رہے تھے؟ ہاں، تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ عبادت گاہ کے قوانین کو نہ توڑنا؟ ہاں، آپ نے مجھے دیر کے قوانین توڑنے پر مجبور کیا ہے۔ اے مقدس فادر، آپ ہی فیصلہ کیجئے۔ آپ کے بال سفید اور ہاتھ لرزاں ہیں، مجھے اطمینان ہے کہ آپ خدا کو فراموش نہیں کریں گے۔ 7 مہینے سے مسلسل اس دیر اور خواہر ماریا کی طرف سے مجھے عاشقانہ خط مل رہے ہیں۔ میں جو کہ ایک مسلمان ہوں اور خلیفہ کا امین، کیا مجھے حق نہیں ہے کہ ان عاشقانہ خطوں کا راز جانوں؟ میں نے خواہر ماریا سے ملنے کی غرض سے سسٹر صوفیہ سے درخواست کی، لیکن انہوں نے اپنی بدسلوکی اور بد اخلاقی کے ساتھ مجھے شیطان کہا اور زبردستی دیر سے نکل جانے کو کہا۔ اگر اسی طرح سے جبر اور زبردستی تمہیں خدا کا قانون توڑنے پر مجبور کرے تو نہ خدا کا کوئی احترام رہ جائے گا اور نہ اس کے دین کا۔ تمہاری مثال ایک ایسے مسلمان کی ہے جو چوری کرنے پر مجبور کیا گیا۔ کیا تمہارے قوانین کے مطابق ایسے شخص کے ہاتھ کاٹے نہیں جائیں گے؟ تم نے دین خدا کو ہوس کا اڈا بنا رکھا ہے
और इस मुकाम मुक़द्दस को भी गुनाह से नापाक कर दिया है। फादर, उस खुदा की कसम जो मालिक हयात व ममात है, ये मर्द किसी खता का मुर्तकिब नहीं। इस गुनाह की जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। वो मेरे लिखे हुए मुसलसल खतूत थे जो इन्हें सेंट मारिया की देर पर आने को मजबूर किया। काफी है, तुम्हारे जुर्म की सजा मुहाकिमे के बगैर होगी। सेंट मारिया के पैर पे लगाया हुआ ये दाग मारिया ही के खून से पाक होगा, लेकिन उस मुसलमान का फैसला काजी शुरे जो कूफा का मुफ्ती आलम है उसके सुपुर्द करूंगा। उसे गिरफ्तार कर लो। क्यों मेरे लिए इतना खाना ला रही हैं? क्या कबाब बनाने के लिए मुझे मोटा ताजा करने का इरादा है? ये सिस्टर सोफिया का हुक्म है, आप हमारे मेहमान हैं। अजब हिमाकत कर दी मैंने। आखिर मेरी बहन इस वक्त मुस्लिमीन के बैतुल माल का कोई पूछने वाला नहीं है, वो भी ऐसे हालात में कि जब हुसैन और यजीद के बीच में ठनी हुई है। आखिर मुझे नहीं मालूम मैंने तुम्हारी सिस्टर सोफिया का ऐसा क्या खा लिया है जो उन्होंने मेरे लिए ये तमाशा खड़ा किया है। आखिर रसूल की कसम, खुदा की कसम, मुझे जिंदान में डालना दैर के हक में अच्छा नहीं है। आज नहीं तो कल ये खबर अमीर कूफा तक पहुंचेगी, फिर दैर और दैरियों का हिसाब किताब किरामुल कातिबीन के साथ होगा। ये बातें आप फादर से करें, मुझसे नहीं। मैं क्या मुझे कर सकती? बोलने कहाँ दिया? तुम्हारी मिसाल एक ऐसे मुसलमान की है जो चोरी करने पर मजबूर किया गया है। जिस बूढ़े के पैर कब्र में लटके हों उससे हक़-कुशी बईद है। रुको सिस्टर, मारिया की क्या खबर है? इससे आप पर क्या फर्क पड़ता है? आपसे क्या छुपाना। आहिस्ता आहिस्ता उनके और उनके अकायद की तरफ माइल हो रहा हूं। फिर तो अपने मजहब की सुन्नत के मुताबिक उस पर फातिहा पढ़ें। क्या वाकई उनको मारना चाहते हैं? नहीं, उसका कबाब बनाएंगे। तुम मारिया को चाहती हो? मैं और मारिया साथ साथ बड़े हुए हैं। तुम्हारा दिल चाहता है कि मारिया बच जाए? सिर्फ ईसा मसीह उसकी मदद कर सकते हैं। यकीनन ऐसा ही है। अलबत्ता मुमकिन है जनाब ईसा ने मुझे और तुम्हें इस बात पर मामूर किया हो। देखो सिस्टर, इस अंगूठी के साथ अमीर कूफा के पास से आओ। जैसे ही इस निशानी को दिखाओगी फौरन तुम्हें अमीर के पास पहुंचा देंगे। जाकर पूरी बात अमीर को बताओ। अमीर को जैसे ही मालूम होगा वो फौरन सेंट मारिया के दैर पर लश्कर कशी कर देंगे। बस ये कि जल्दी करो, वरना मुमकिन है कि मारिया को कभी ना देख पाओ। मुझे मालूम था कि तुम मारिया के साथ मिली हुई हो हेलेन। लाओ अंगूठी मुझे दे दो। नहीं हेलेन, ये अंगूठी यानी कूफे का बैतुल माल यानी खजाने की चाबी, ये गैरों के हाथ में नहीं जानी चाहिए। हेलेन, बदकिस्मती से मारिया की तरह तुम्हारा कोई दीवाना आशिक नहीं है जो तुम्हारी जान बचा सके। लाओ अंगूठी मुझे दे दो। दे दो मुझे अंगूठी। अब जाओ और इस काम की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। निकल जाओ। जी जी सिस्टर।
خوب حکومت کرتی ہو. آپ حسادت نہ کریں جناب خزانہ دار، آپ کی حکومت کا دائرہ بھی کچھ کم نہیں، وہ بھی اچھا چربدار ہے. یہ انگوٹھی قاضی شرح کا منہ بند کر دے گی. مجھے معاف کر دو. نہیں نہیں نہیں، مجھے معاف کر دو. لو بسم اللہ. صحیح اور سالم، بالکل ہاتھ نہ لگی. تمام دفاتر کی تعداد میں بھی ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے. خدا بچائے ان حاسد لوگوں سے. شوزب نے اگر خیانت ہی کرنا تھا تو یہ سارا خزانہ ساتھ لے جاتا. اس میں شک نہیں ہے کہ شوزب کو اغوا کیا گیا ہو، یا لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ خزانہ دار خزانے کی دیکھ بھال میں اس طرح چپکا ہوا ہے کہ لوگوں کی رسائی سونے کے سکوں تک نہیں ہو رہی ہے، تو وہ خزانے دار کو لے گئے. شوزب نے اپنی ہی غلطی سے نقصان اٹھایا ہے. میں نے کئی بار سمجھایا کہ شوزب تم اکیلے نہ جایا کرو، نگہبان کو ساتھ رکھا کرو، مگر نہیں سمجھا. چاہتا تھا کہ علی کا شیوا اختیار کرے، اکیلا جائے اور اکیلا آئے، سادی غذا کھائے اور معمولی زندگی بسر کرے. میں سمجھ نہ سکا کہ بعض لوگ حکومت کے معاملات کو رسالت سے کیوں ملا دیتے ہیں. بہرحال اس سازش کا پتہ لگانا ہوگا. آپ کس پہ شک کرتے ہیں امیر؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میرے خیال میں خوارج ہیں جنہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا ہے، سوء استفادہ کیا ہے اور انہیں اچھا شکار مل گیا. ٹھیک سے حساب لگایا کہ شوزب کی آزادی کے لیے بیت المال کا دروازہ کھول دیا جائے گا. بیچارہ شوزب دنیا سے اس قدر لاپرواہ بھی نہیں تھا. لگتا ہے کہ ظاہراً کسی نصرانی سے دل لگا بیٹھا تھا. مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو. مجھے کیوں مار رہے ہو؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو. یہ کیسا شور مچا دیا ہے؟
अमीर, जब से आपका खजानची गुम हुआ है, आपके दरबार के करीब कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और मैं नहीं बता सकता मैं किस किस मुश्किल से निकलकर यहाँ तक पहुंचा हूं। अमीर, मैं जानता हूं शोजब कहाँ हैं। उनको सेंट मारिया के दैर में कैद कर रखा है। वो उनको दैर के कानून की खिलाफ वर्जी के जुर्म में जला देना चाहते हैं। अस्तगफुरुल्लाह, ये तुम क्या बक रहे हो? अमीर, मैं बक नहीं रहा हूं, आप मुझ पर यकीन रखें, मैंने खुद देखा है और इन्हीं आंखों से देखा है। अमीर, मारिया नसरानी का खत मैंने ही शोजब तक पहुंचाया था। खत? हाँ अमीर, खुतूत। मारिया नसरानी पिछले 7 महीनों से शोजब को खत लिख रही थी, लेकिन शोजब ने एक भी खत का जवाब नहीं दिया और उल्टा मुझ पर ही गुस्सा किया करता था। जब मैंने आखिरी खत पहुंचाया तो मुझको कोड़े मारने की धमकी दी। अच्छा, तो ये हिकमत थी आशिकाना खुतूत की। अब यही बाकी रह गया था कि कूफे का सेंट मारिया का दैर हम पे तलवार उठाए। ये दैर वाले इस तरह हमारे काबू में नहीं आएंगे। अगर कलीसा होता तो फिर भी उनसे निपटा जा सकता था। बाज़ी औकात इस बात पे कि मैं अमीर कूफा हूं, मेरा दिल कुड़ता है। यहां हुकूमत करने के लिए हजारों ज़बानें आनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे इब्न हरीस? सेंट मारिया के दैर को इस तरह उलट देना चाहिए कि आइंदा ये लोग हमारी हुकूमत के कारिंदों की तौहीन करने की जुर्रत न कर सकें। मेरा ईमान कमजोर है, इस लड़की का तो सरासर वजूद ईमान है। तो आखिर क्यों उसकी मदद नहीं करते एलिया? फादर, बेहतर है कि काम को जल्दी तमाम किया जाए। अगर सिपाह पहुंच गई तो काम खराब हो जाएगा। घबराओ नहीं, खुदावंदे आलम कादिर मुतलक है। कोई भी ताकत हुदूद इलाही के नाफिज होने में रुकावट नहीं बन सकती। कहाँ है? घेर लो इन्हें।